جی تو ہم اب کچھ ڈومیسٹک مسئلے مسائل کی بات کر لیتے ہیں. ملک میں مہنگائی کا جن بے قابو ہے اور مہنگائی کا جن ہر چیز پہ ہی بے قابو ہے, اور اس میں ایک جو چیز ہے وہ بھی قابو سے باہر ہوتی جا رہی ہے, جس کی ہوئی تھی بمپر کراپ, یعنی کہ وہ کیا ہے, چینی. ابھی بمپر کراپ کے بعد آٹے کی بھی پرائس بڑھی ہے, چینی کی بھی پرائس بڑھی, تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بھئی اس کی جو قیمت ہے وہ اتنی بے قابو کیوں ہو گئی ہے. وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ملک میں چینی 115 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے, اور کراچی میں چینی کی قیمت 115 روپے فی کلو تک ہے. راولپنڈی, سیالکوٹ, بہاولپور, حیدرآباد اور کوئٹہ میں چینی 110 روپے فی کلو میں فروخت کی جا رہی ہے. ملتان اور فیصل آباد میں 108, جبکہ گوجرانوالہ میں چینی کی قیمت 107 روپے فی کلو ہے. اب غریب بندہ کیا کرے, منہ میٹھا کرنے کے لیے تو اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اشفاق ویسے کم کھائے, اچھا شوگر سے بچے گا, شوگر سے, ڈائبٹیز سے, یہ شاید ہو سکتا ہے یہ ایک پلوائے ہو, یہ ایک طریقہ کار ہو جس سے آپ بچا سکتے ہیں اپنے عوام کو, کہ مہنگی چینی ہوگی, کم کھائے گا تو شوگر ہونے کے چانسز کم ہوں گے. ان دا لانگر رن اٹس اے گڈ ڈیسیژن. اچھا مزے کی بات ہے کہ حکومت نے چینی کی ریٹیل قیمت ہے نا وہ 89 روپے 50 پیسے فی کلو مقرر کر رکھی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ریٹس ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے ڈسکس. نہ دودھ کے معاملے پہ حکومتی ریٹ نظر آتی ہے, نہ آٹے کے معاملے پہ, اور نہ ہی چینی کے معاملے پر. تو جناب اسی پر ہم بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود عبدالرؤف محمد ابراہیم, یہ ہیں جناب چیئرمین کراچی ہول سیلرز گروسرز ایسوسی ایشن. بہت شکریہ جی آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. یہ فرمائیے گا کہ حکومت نے تو ریٹیل پرائس کوئی اور مقرر کر رکھی ہے, چینی اتنی مہنگی کیوں دستیاب ہے؟ دیکھیں چینی پہ گورنمنٹ نے اپنی ریٹ قائم کیے ہیں 89 روپیز, جی لیکن اس پہ اسٹے لیا ہوا ہے, کورٹ کا اسٹے. اب یہ کب عمل درآمد ہوتا ہے, یہ 14 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہے, 14 سپٹمبر کو. اب اس میں پتہ چلے گا کہ کیا یہ صورتحال 89 میں بکے گا یا نہیں بکے گا. اب سوال یہ رہا کہ تقریباً نومبر سے لے کر اسٹارٹ ہوتی ہے سیزن. جب سیزن اسٹارٹ ہوئی تو ہمارا اپنا کراپ ہے یہ. اس میں مین بیسک وجہ جو ہے نا سٹا مافیا, جنہوں نے مڈل مین کا کردار ادا کیا, اور اس مڈل مین نے تقریباً یعنی ہولڈنگ کر لی. جب ہولڈنگ کر لی تو ڈیمانڈ. اچھا عبدالرؤف صاحب ذرا ہمارے ناظرین کے لیے پہلے ہم آپ سے جاننا چاہیں گے, ہمیں ذرا سمجھائیے گا کہ کسان نے اگایا گنا, اس کے بعد خریدا شوگر ملز نے, ایسا ہی ہے؟ اس کے بعد آگے کا پروسیس کیا ہوتا ہے, مل سے کون خریدتا ہے؟ دیکھیں جب گنا کسان کو جب بکتا ہے, کسان بیچنے جاتا ہے گنا, تو ان سے مڈل مین خریدتا ہے. مڈل مین خریدتا ہے 200 میں گنے کا ریٹ تھا. جب گنے کا 200 روپے 40 کے جی کا ریٹ تھا, تو اس کو مڈل مین نے خریدا, کیونکہ کسان غریب لوگ ہوتے ہیں, وہ تو ظاہر سی بات ہے وہ زمینداروں کے انڈر میں ہوتے ہیں. اور وہی بات ہوئی کہ انہوں نے مڈل مین نے اس کو اسٹاک کیا. اسٹاک کرنے کے بعد ہائیسٹ ریٹ, اس کا ایوریج ریٹ گنے کا 260 روپے 40 کے جی رہا, جس سے اگر ہم چینی کی کوسٹ لگاتے ہیں تو 66 روپیز پڑتی ہے چینی. اچھا جی یہی کوسٹنگ تھی, لیکن اس کو سٹا مافیا نے روکا. اب جب اس کی بیسک وجہ کیا ہے کہ ہم جو رننگ فائنینس جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان وہ کمرشل بینک دیتی ہیں شوگر مل مالکان کو 6 منتھ کے لیے, وہ تو اسٹاک کا ذریعہ بنتی ہے. اچھا جب وہ اسٹاک کا ذریعہ بنتی ہے تو اس کو فل فور روکا جائے. اب جو نیا سیزن آنے والا ہے بالکل اب نومبر میں, تو اس کو رننگ فائنینس کو کم سے کم روکا جائے. لیکن عبدالرؤف صاحب یہ نہیں رہتے کہ ہر سال ایگزیکٹلی یہی پیٹرن ہے جو کہ ریپیٹ ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ پیٹرن کیوں ریپیٹ ہو رہا ہے, کہیں آ کے ختم کیوں نہیں ہوتا, اس کو اینڈ کیوں نہیں لگتا؟ دیکھیں ایک بات آپ سمجھیں, 2018 میں چینی کا ریٹ تھا 56 روپے, 2019 میں 60 روپے, 2020 میں 69 روپیز, اور 2021 میں آج 104 روپے ہے ہول سیل ریٹ. اب آپ بتائیں اگلے سال بھی گنا 180 روپے 40 کے جی تھا, آج 200 تھا, اس سال 200 تھا. اگلے سال بھی ہمارے یہاں کراپ کم تھا, اگلے سال ہم نے ایکسپورٹ بھی کر دی, پھر اس کے بعد ہمیں امپورٹ کرنی پڑ گئی. ہم نے یہی وجہ بتائی کہ دیکھیں اگر آپ نے امپورٹ کرنی ہے تو اس کا ایک ہی سولوشن ہے کہ ہم پرائیویٹ امپورٹروں کو الاؤ کر دیں. جب US ڈالر تھا 480
जुलाई फर्स्ट वीक में TCP ने ये इंपोर्ट किया $526 में 1 लाख मेट्रिक टन। अब सेकंड जो सौदा हुआ है सेकंड, वो हुआ है $637, यानी $111 हमने एक्स्ट्रा दिए, यानी करोड़ों का टीका हमको लग गया। इसकी वजह क्या है कि पॉलिसी का फिकदान है। अच्छा, अब एक और चीज भी है सर अब्दुल रऊफ साहब, कि हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि ये जो कीमतें हैं ये पिछली फसल की वजह से हैं, अभी जो नवंबर में क्रॉप आएगी उसकी वजह से आप समझते हैं कि कुछ बेहतरी के चांसेस हैं या हुकूमत की जानिब से कुछ बेहतर डिसीजंस लिए जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं? मुझे जो नजर आ रहा है कि अगर पॉलिसी टाइमिंग होती है, फूड की पॉलिसी का एक टाइम होता है, दुनिया के क्लाइमेट चेंज होते रहते हैं, हो सकता है कि हमारे यहाँ चीनी का बम्पर क्रॉप हो सकता है कम हो। इस साल भी हमारा चीनी का क्रॉप कम है। मैं बार बार उनको बता रहा था कि 7-8 लाख टन हमें चीनी मंगानी पड़ेगी, और कुछ रिजर्व भी होना चाहिए कि कभी क्राइसिस हो तो उस क्राइसिस में भी हमें कुछ देने को तो हो ना, कि चीनी है ही नहीं। अब हम लोग इतने मफलूज हो चुके हैं कि शुगर माफिया के कंट्रोल में हम, शुगर मिल मालकान जितना भी आप कह लें, उन्होंने अपनी चलानी है। आज भी वही हो रहा है कि चीनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अगर इसी को ना रोका गया और इसका फैसला जल्द ना आया तो ये 125 रुपए क्रॉस कर जाएगी। चीनी की सूरत हाल है, ये तो 3 चीनी वाली दहशतगर्दी हो जाएगी। जी, हमारे साथ अब्दुल रऊफ मोहम्मद इब्राहिम साहब मौजूद थे, और अब यहाँ पर वक्त हो गया है आप लोगों से इजाज़त लेने का। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शादरी आबाद रही। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।